بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون إلى عدة آيات۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بحماك يا أكرم الثقلين ويا كنز الورى جد لي بجودك وأرضني برضاك۔ تمام تر حضرات بابا سے بلند درود شریف نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ۔ ایک دفعہ اور جھوم کر بابا سے بلند درود شریف صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اجڑے ہوئے دیار کو عرش بری بنائیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اجڑے ہوئے دیار کو عرش بری بنائیں تو ان پہ فدا ہے دل میرا ناز سے دل میں آئیں تو ان پہ فدا ہے دل میرا ناز سے دل میں آئیں تو چہرہ پاک سے نقاب آپ ذرا اٹھائیں تو چہرہ پاک سے نقاب آپ ذرا اٹھائیں تو حسن خدا نما کی شان شان خدا دکھائیں تو حسن خدا نما کی شان شان خدا دکھائیں تو کرتے ہیں کس پہ کچھ ستم کیوں ہو کسی کو رنج و غم مولد مصطفیٰ کی ہم عید اگر منائیں تو مولد مصطفیٰ کی ہم عید اگر منائیں تو بد ہیں اگرچہ ہم حضور آپ کے ہیں مگر ضرور بد ہیں اگرچہ ہم حضور آپ کے ہیں مگر ضرور کس کو سنائیں حال دل تم کو نہیں سنائیں تو کس کو سنائیں حال دل تم کو نہیں سنائیں تو کرنے کو جان و دل فدا روضہ پاک پر شہا کرنے کو جان و دل فدا روضہ پاک پر شہا پہنچے نعیم بے نوا آپ اگر بلائیں تو پہنچے نعیم بے نوا آپ اگر بلائیں تو ایک دفعہ اور درود شریف پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کے درس میں جو باتیں بیان کی گئی تھیں ان کو خیال میں رکھتے ہوئے آج کی یہ گفتگو سماعت فرمائیں۔ یہاں تک ذکر ہو چکا تھا کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کے تمام تر بھائیوں نے یعنی 10 بھائیوں نے مل کر کے یہ مشورہ کیا کہ یوسف ہم کو اس لیے ناپسند ہے کہ ہمارے والد اس کو بہت پسند کرتے ہیں اور یہ ان کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی اچھا نہ لگنے کی، وہ قوی ہیکل تھے، مضبوط تھے، توانا تھے، تندرست تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اس کو دور کرتے ہیں، کوئی آفات کے اندر گھرانہ اگر مبتلا ہوتا ہے تو ہم آڑے آتے ہیں، اپنے باپ کی خدمات کرنے کے لیے ہم پیش ہیں۔ اور یوسف اور بنیامین یہ دونوں چھوٹے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم سے زیادہ ہمارے والد
یوسف اور بنیامین کو محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے حسد پیدا ہو گیا، اور حسد بہت بری اور بہت بڑی بیماری ہے جس کے بارے میں کچھ ذکر کیا جائے گا۔ ساری خرابیاں، سارے گناہ کبیرہ جو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بھائیوں سے سرزد ہوئے، سب حسد کی وجہ سے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مارا پیٹا حسد کی وجہ سے، ان کو بالکل ختم کرنے کی کوشش کی حسد کی وجہ سے، ان کو کنویں میں گرایا حسد کی وجہ سے، ان کو بھوکا رکھا حسد کی وجہ سے، ایک انجان قافلے والوں کے ہاتھ انہیں بیچ دیا حسد کی وجہ سے۔ تو یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اتنی پریشانیاں اٹھانی پڑیں بھائیوں کے حسد کی وجہ سے۔ اپنے والد گرامی جو نبی ہیں ان کو 40 سال تک رلانے کے اوپر مجبور کیا حسد کی وجہ سے۔ یہ ساری برائیاں، ساری خرابیاں صرف حسد کی وجہ سے ہوئی۔ ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم ہمارے والد گرامی ان سے محبت کرتے کیوں ہیں؟ اولاً تو بات یہ ہے کہ محبت، لوگ کہتے ہیں نا محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ محبت کی جاتی ہی نہیں ہے۔ محبت کے اوپر کسی کا زور زبردستی نہیں چلتا ہے۔ محبت دل کے میلان کا نام ہے، محبت دل کے رجحان کا نام ہے، محبت دل کے کسی طرف جھک جانے کا نام ہے، اور یہ دل خود بخود ہی کسی طرف جھک جاتا ہے۔ اس کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہوتی، اسے دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اولاد کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، حالانکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ سب کو یکساں دیکھیں، مگر اپنی اولاد، آپ لوگ الحمدللہ یہاں پر باپ بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں ہماری مائیں سن رہی ہوں گی، اگر کسی کے 8-10 بچے بھی ہوں تو ان میں سے کسی 1-2 کی طرف زیادہ رجحان ہو جاتا ہے، اور کوئی ماں سے پوچھے کہ ہم سب تیری اولاد ہیں، تو اس کو زیادہ کیوں پیار کرتی ہے، اس کا جواب وہ نہیں دے پائے گی، اس لیے کہ وہ دل خود بخود ہی اس طرف جھک گیا۔ حکم دیا گیا ہے کہ اگر 1 سے زیادہ بیویاں ہوں تو آپس میں یکسانیت رکھو، عدل و انصاف سے کام لو۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی 9 ازواج مطہرات اور کل مل کر کے 11، اس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ہوتے ہوئے تو آپ نے کسی سے نکاح نہیں فرمایا، لیکن بقیہ جو ازواج مطہرات تھیں ان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ محبت فرمایا کرتے، اور اس کے لیے کہا کرتے کہ پروردگار عالم اس میں تو مجھے معاف رکھنا، اس لیے کہ اس کی طرف میرا میلان خود بخود ہوا ہے۔ محبت خود بخود ہو جاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی محبت حضرت یوسف سے خود بخود تھی۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ ابھی 2 سال کے تھے کہ والدہ کا انتقال ہو گیا، بنیامین تو چند دنوں کے تھے کہ والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی ماں موجود تھی اور ان کی ماں موجود نہیں تھی، ایک وجہ تو یہ، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم اگرچہ وہ ابھی 12 سال کی عمر کو پہنچے تھے، اس کے باوجود اتنے چھٹپن کے اندر بھی وہ اپنے والد کی بہت خدمت کرتے تھے۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کیونکہ نبی تھے، پیغمبر تھے اللہ کے، انہوں نے اپنی نگاہ فراست سے دیکھ لیا تھا کہ جو ہنر اس بچے کے اندر نظر آتا ہے وہ کسی کے اندر نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خواب سننے کے بعد اس بات کا ان کو اور یقین ہو گیا تھا کہ یہ بچہ ان تمام تر بھائیوں کے اوپر غالب آ جائے گا، اور جو خصوصیات، جو فضیلتیں، جو اہمیتیں رب اسے دینا چاہتا ہے یہ کسی اور بھائی کو ملنے والی نہیں ہے۔ ان تمام تر چیزوں کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کا دل ان کی طرف راغب ہو گیا، اور وہ ان کو اچھا نہیں لگا۔ سوچا کہ کیا کیا جائے، سب مل کر کے بیٹھے، اتفاق سے اسی محفل میں شیطان بھی انسان کی شکل میں آ گیا۔ جب مشورہ ہوا، طرح طرح کے مشورے دیے گئے، شیطان نے مشورہ دیا کہ سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے اوپر
سارے لوگ متفق ہو گئے کہ ہاں ختم کر دیا جائے۔ ایک ان بھائیوں میں یہودا نام کی بھی تھے، بعض کتابوں میں ان کو یہوذا کہا گیا ہے، یہوذا یا یہودا۔ یہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بڑے محبت اور پیار کرتے تھے، اور یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ کسی طرح کی تکلیف حضرت یوسف کو پہنچے، مگر کیونکہ وہ تنہا تھے، سگے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ختم کرو، یا اکیلا ان سے مقابلہ کر نہیں سکتے تھے۔ تو جب ان لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ ان کو قتل کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک بات میری مان لو، قتل مت کرو، یہ تو بہت بڑی بات ہے، ایسا کرو ان کو اندھے کنویں میں ڈال دو۔ وہ چاہتے یہ تھے کہ رب تبارک و تعالیٰ کسی طرح سے کوئی سبیل پیدا فرمائے، کم سے کم قتل تو نہ ہو وہ، اور اگر وہ یہ کہتے کہ نہیں کچھ کرنا ہی نہیں ہے تو وہ بھائی خود ان کے مخالف ہو جاتے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ چلو تمہاری بات یہ مان لیتے ہیں، تم بڑے بھائی ہو، ہم اندھے کنویں میں اس کو ڈال دیتے ہیں۔ اس کے اوپر اتفاق ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آتے، اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا، سب نے کہا تھا کہ یوسف کو قتل کر دو یا کسی ایسی زمین میں انہیں پھینکاؤ، یخل لکم وجہ ابیکم، تاکہ اس کی وجہ سے تمہارے باپ کا چہرہ صرف تمہاری طرف رہے، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ یہ بھی شیطان کا بہکاوا تھا۔ بہت سارے لوگ اس لیے گناہ کر لیتے ہیں، چلو بعد میں توبہ کر لیں گے، ابھی تو جوانی کا عالم ہے، جو چاہو وہ کرتے رہو، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، بعد میں توبہ کر لیں گے، کیا بات ہے؟ ارے بھائی توبہ جب کرو گے نا، جب تم حیات میں رہو گے، تمہیں کیا معلوم کہ رہو یا نہ رہو؟ یہ شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے کہ مدت کتنی ہے، کب تک زندہ رہنا ہے، کب تک ہم کو دنیا میں رہنا ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے۔ ان کو بھی شیطان نے یہی بہکاوا دیا کہ یہ برا کام تو ہے، جانتے تھے کہ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن کہا وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور تم اس کے بعد پھر ایک نیک انسان بن جانا، نیک قوم بن جانا، توبہ کرنا، اچھے کام کرنا، باپ کی خدمت کرنا، ساری برائیوں سے توبہ کر کے اچھے، مگر ہاں یہ برائی تو کرنا ہی ہے۔ تو کچھ لوگ یہ سوچ کر کے برائی کر لیتے ہیں کہ بعد میں توبہ کر لیں گے، اس کا منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ پتہ نہیں کہ زندگی کب تک کی ہے، توبہ کی توفیق ملے یا نہ ملے۔ توبہ کی توفیق ملی تو اللہ کا فضل و کرم ہے، اور نہ ملی تو بغیر توبہ کے چلے گئے۔ یہی بہکاوا شیطان کا ان کے دل و دماغ میں بھی آ گیا تھا۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والا بولا، لا تقتلوا یوسف، بھائی میرا مشورہ یہ ہے کہ یوسف کو قتل مت کرو۔ یہ خیال رکھیے گا کہ یہ جو سورہ یوسف ہے نا، میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ آپ صرف یہ نہ سمجھا کہ یہ واقعہ ہی سے، ارے واقعہ بھی بڑا عظیم ہے۔ یہ اس سورہ یوسف کو سن کر کے کتنے یہودی مسلمان ہوئے، اور وہ پوچھوایا کرتے تھے، کیونکہ عرب کے اندر نہ کوئی ایسا پڑھنے والا تھا نہ پڑھانے والا تھا۔ جہاں کوئی عرب کا کافر یا مشرک یہود سے جا کر کے پوچھتا کہ ہمیں کوئی سوال بتاؤ کہ ہم جا کر کے اس نبی سے کریں، تو کتنے یہود نے یہ کہا تھا کہ ان سے جا کر کے یہ سوال کر لو کہ نبیوں میں سے ایک نبی گزرے ہیں جو نابینا ہو گئے تھے روتے روتے، ان کا ایک بیٹا تھا، وہ کون سے نبی تھے اور وہ کون سا بیٹا تھا، ذرا یہ پوچھ کر کے تو ان سے، ان کو معلوم تھا کہ وہ بتا ہی نہیں پائیں گے کیونکہ انہوں نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ پورا واقعہ سورہ یوسف کی شکل میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پڑھ کر کے سنایا تو کتنی جماعتیں مسلمان ہو گئی۔ تو یہ سورہ یوسف واقعہ ہے، مگر اسی کو سن کر کے لوگ مسلمان ہوئے، گویا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک معجزہ ہے سورہ یوسف، اور اس میں بہت ساری حکمتیں بھی ہیں، بہت سارے پند و نصائح بھی ہیں۔ تو کہا، ایک کہنے والے نے کہا، لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل مت کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، اور ان کو اندھے کنویں کے اندر ڈال دو، يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، کہ کوئی ادھر سے آنے جانے والا، سیارہ یعنی کہ کوئی قافلہ ادھر کا، کوئی آنے جانے والا کوئی قافلہ اس کو اٹھا لے گا، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کرنا ہے تو یہ ایسا کر لو۔ یہ یہودا نے کہا تھا، میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ تم کچھ نہ کرو ان کے ساتھ، لیکن اگر تمہیں کرنا ہی ہے نا، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو اتنا کر لو کہ ان کو اندھے کنویں میں ڈال دو۔ یہ ساری میٹنگ بنا کر کے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آئے، قالو، آنے کے بعد بولے، یا ابانا، اے ہمارے والد گرامی، ما لک لا تأمنا علی یوسف،
اب وہ بھیگی بلی بن کر کے اور بالکل نرم انداز میں اپنے والد کے پاس آئے اور بہت ہی لجاجت کے ساتھ بولے، ما لکا، اے ابا حضور کیا ہو گیا ہے آپ کو، لا تامنا علی یوسف، کہ یوسف کے تعلق سے آپ ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے بالکل بھی، وہ ہمارا بھائی ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیوں آپ کو بھروسہ ہی نہیں ہو رہا ہے ہمارے اوپر، یہ وجہ کیا ہے؟ لا تامنا علی یوسف، آپ ہمارا بھروسہ نہیں کرتے یوسف کے اوپر کہ ہمیں یوسف سے کوئی محبت ہے کہ نہیں؟ ارے ہاں، کیوں نہیں ہوتی، وہ آپ سے پیدا ہے، ہم بھی آپ سے پیدا ہیں، وہ ہمارا بھائی ہے۔ مالکا، کیا ہوا آپ کو، وجہ کیا ہے آخر؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور ہم تو یوسف کا بھلا چاہنے والے ہیں۔ کیسی پیاری پیاری باتیں کر رہے ہیں، ہم چاہنے والے ہیں، بھلا چاہنے والے، لَنَاصِحُونَ، ہم تو اس کا اچھا ہی چاہتے ہیں، برا کبھی چاہتے ہی نہیں ہے۔ اے ابا حضور ہم یہ چاہتے ہیں، ارسلہ معنا غدا، آپ اسے یوسف کو ہمارے ساتھ کل بھیج دیجئے۔ کیوں؟ غدن، کل بھیج دیجئے، کیوں؟ یرتع، تھوڑا پھل فروٹ کھائے گا جا کر کے جنگل میں، ویلعب، ہمارے ساتھ کھیلے کودے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم اتنے ہٹے کٹے موٹے تازہ ہیں، تندرست توانا ہے، ہمارے ساتھ میں رہے گا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به، تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جواب اس کا دیا، دو باتیں ہیں بھائی، اگر تم اس کو لے کر کے گئے، ان تذهبوا به، اگر تم اس کو لے کر کے گئے، انی لیحزننی، تو اس کا چلا جانا مجھے رنجیدہ کر دے گا، اس لیے کہ بغیر دیکھے ہوئے اس کو مجھے چین نہیں آتا ہے۔ انی لیحزننی، مجھے غمزدہ کر دے گا یہ کام کہ تم اس کو لے کر کے اگر چلے گئے تو اس کا جانا میرے رنجیدہ ہونے کا سبب بن جائے گا۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور ایک بات یہ ہے مجھے اندیشہ ہے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، جبکہ تم اس سے غفلت میں برتو، تم اس سے غفلت میں ہوگے، وہ اس کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ کیسے سمجھ لیا، کیسے جان لیا، پہلے سے کیسے کہہ دیا اس بات کو کہ مجھے اندیشہ ہے، مجھے خوف ہے اس بات کا کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے گا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی بعض حضرات کرام نے یہ ذکر فرمائی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک خواب دیکھا، اور نبیوں کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں، کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک پہاڑ کی کھو میں نیچے کی طرف موجود ہیں، وادی کے اندر، اور 10 بھیڑیے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اور سب کے سب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر لگ کے، اس میں سے ایک بھیڑیے نے پھر سارے بھیڑیوں کو بھگایا۔ یہ خواب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا تھا، اور اس طرح کا اور بھی، تو انہوں نے یہ خیال فرمایا کہ وہ جو خواب میں نے دیکھا ہے کہیں وہ سچا اس طرح سے نہ ہو جائے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم سمجھتے تھے کہ یہ بھائی جو لجاجت کے ساتھ بھیگی بلی بنے ہوئے میرے سامنے اتنی تعریف کر رہے ہیں کہ ہم اس کی خیر خواہی چاہتے ہیں، ہم اس کا بھلا چاہتے ہیں، ہم اس کی نصیحت چاہتے ہیں، وہ ہم کو بڑا پیارا ہے، یہی اس کے دشمن ہے۔ تو یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہی کو بھیڑیا کہا کہ تم ہی لوگ اس کو کھا جاؤ گے، مار ڈالو گے، اشارتاً یہ فرمایا آپ نے۔ تو فرمایا وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے گا اور تم اس سے غفلت میں ہو۔ قالوا، سارے کے سارے بولے یہ سن کر کے، ارے ابا حضور بھیڑیا ہماری موجودگی میں یوسف کو کھا جائے؟ قالوا، بولے لئن اکلہ الذئب، اگر بھیڑیا یوسف کو کھا جائے، ونحن عصبۃ، جبکہ ہم اتنے تندرست توانا پوری جماعت ہیں، انا اذا لخاسرون، تب تو ہم کسی مصرف کے نہیں، کسی کام کے نہیں، ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کھا جائے۔ بھیڑیوں کو تو ہم ایک انگلی سے نچا دیتے ہیں، اور اس کے تھے بھی واقعی میں وہ ایسے کہ ان کے ہوتے ہوئے بھیڑیا قریب آ بھی نہیں سکتا تھا، وہ تھے بھی اس طرح کے، تو کہا ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کھا جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اِنَّا اِذًا لَخَاسِرُونَ، تب تو ہم کسی مصرف کے نہیں، کسی مطلب کے نہیں، ہماری تندرستی، ہماری طاقت، ہماری توانائی کس کام آئے گی ہمارے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو اجازت دے دی، ہونا ایسا ہی تھا، اجازت دے دی، جاؤ لے جاؤ، چلے گئے۔ فلما ذهبوا به، جب ان کو لے کر کے گئے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ سے، ان سے لیا کہ آپ ہم کو دیجئے، تقریباً 12 سال یا 13 سال کی عمر رہی ہوگی اس ٹائم ان کی۔ ذهبوا به، جب لے کر کے گئے، وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، تو لے کر کے جب گئے نا تو خبیثوں نے کام، اب یہ کس طرح سے کیا جائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن کام ان کا خبیث تھا، کیونکہ بعد میں انہوں نے سب لوگوں نے توبہ کر لی اور وہ سارے بہت اچھے نیک انسان بنے۔ اور بعض لوگوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یہ بھائی، ان کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، تو کام تو خبیث تھا ان کا، اچھا نہیں تھا، لیکن کیونکہ توبہ کرنے کے بعد آدمی گناہ سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہوا ان کے اوپر کہ ان کو سچی توبہ کی توفیق دی گئی، بالکل صحیح انسان بن گئے تھے، وہ بہت ہی کام کے انسان بن گئے تھے سارے کے سارے، لیکن ابھی جو کر رہے تھے نا وہ سب خراب کر رہے تھے، سب برا کر رہے تھے۔ اس وقت کیا کیا انہوں نے، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس سے لے کر کے حضرت یوسف کو انہوں نے لیا، کاندھوں پہ بٹھا کر کے، کبھی کوئی بٹھا رہا ہے کبھی کوئی بٹھا رہا ہے، لگے ایسا جیسے کہ حضرت یوسف سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، کبھی وہ لے رہا ہے گود میں کبھی وہ لے رہا ہے گود میں، اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم دروازے پہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ جب ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہمارے ابا حضور کی نگاہیں ہم سے اوجھل ہو گئیں، اب دیکھنا بند ہو گیا، تو جس کے کاندھے کے اوپر تھا نا، بڑی زور سے نیچے سے دے کر کے مارا تھا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو۔ آپ رونے لگے، رو کر کے دوسرے بھائی کی طرف گئے، دیکھو بھائی وہ مجھے مارتا ہے، تو اس نے بھی زور سے تھپڑ لگایا۔ اس کے بعد روتے ہوئے کسی تیسرے کے پاس گئے کہ دیکھو یہ بھائی مجھے مارتے ہیں، اس نے بھی زور سے تھپڑ، اتنا مارنے لگے ان کو، اتنا مارنے لگے، قریب تھا کہ قتل کرتے تھے۔ تو دوڑتے ہوئے یہ جناب یہودا کے پاس آئے اور کہے کہ کاش کوئی بتا دیتا میرے والد گرامی کو کہ میرے بھائی میرے اوپر اتنا ظلم کر رہے ہیں، اور ان سے کہنے لگے کہ یہودا آپ تو جانتے ہیں کہ میرے باپ مجھ سے کتنا محبت کرتے ہیں، آپ دیکھ نہیں رہے کہ یہ ہمارے بھائی میرے اوپر کتنا ظلم کر رہے ہیں، مجھ کو مار ہی ڈالنا چاہتے ہیں۔ تب حضرت یہودا، جناب یہودا نے ان کو اپنے قریب کیا، اور جتنے بھی بھائی تھے ان کے 9 سب کو ڈانٹا اور کہا تم لوگوں نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ ان کو مارو گے نہیں، قتل نہیں کرو گے، اور صرف کنویں میں پھینکنے کی بات ہوئی تھی، ایسا ہوا تھا کہ نہیں؟ تو کیونکہ وہ اور بھائی ان سے ڈرتے تھے، یہ بڑے بھائی تھے اور بہت طاقت میں سب سے زیادہ تھے یہ۔ جب انہوں نے کہا کہ یہودا ان کی طرف ہو گئے ہیں تو سب سہم گئے اور کہا ہاں ہم کو یاد آیا، ان کو قتل کرنے کی بات نہیں ہوئی تھی، صرف بات یہ ہوئی تھی کہ ان کو کنویں میں ڈالنا ہے۔ چنانچہ سب لے کر کے فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، اور سارے کے سارے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو اندھیرے کنویں کے اندر ڈالنا ہے۔ اور ایسا ہوا، وہ جو کنواں تھا وہ کنعان سے، جہاں حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم رہتے تھے، 3 کوس کی دوری پر تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ بیت المقدس کے قریب تھا، بعض کہتے ہیں کہ اردن کے قریب تھا وہ کنواں۔ اس کنویں کی حالت یہ تھی کہ وہ اوپر سے اس کا منہ تنگ تھا، اور نیچے سے جتنا نیچے کو جا رہا تھا وہ اتنا ہی پھیلتا چلا جا رہا تھا، اور جتنا نیچے کو گیا تھا اندھا کنواں اس کو کہتے ہیں کہ جب اس میں آپ نظر ڈالیں گے تو اندھیرے ہونے کی وجہ سے، اندھیرا ہونے کی وجہ سے کچھ بھی نظر نہ آئے، وہ بہت گہرا تھا، بہت پرانا تھا، اور بہت نیچے سے پھیلتا چلا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان کے وہ 10 بھائی کنویں کے پاس لے کر کے آئے۔ پہلے ان کی قمیص اتاری، ایک تعویذ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت یوسف کے گلے میں اس وقت ڈالا تھا۔ یہ تعویذ ڈالنے کا رواج دیکھو کب سے چلا آ رہا ہے، بزرگان دین یعنی کہ انبیاء و مرسلین کا طریقہ کار ہے یہ۔ اب کچھ لوگ اس کو پھینک دیتے ہیں، کہتے ہیں شرک۔ بتائیے، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تعویذ ڈالا تھا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گلے کے اندر۔ وہ تعویذ بھی کون سا تھا؟ وہ تعویذ ایک کرتا تھا۔ وہ کرتا کون سا تھا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آگ میں ڈالا جانے لگا اور ان خبیثوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کپڑوں کو اتار دیا تھا،
تو اس وقت حضرت جبرائیل امی جنت سے ایک کرتا لے کر کے آئے اور وہ کرتا حضرت ابراہیم کو پہنایا، اور اس کے بعد پھر آگ میں ڈالے گئے تو آگ نے کوئی اثر کیا ہی نہیں۔ وہ حریم جنت کا، جنت کی ریشم کا بنا ہوا وہ کپڑا تھا، وہ حضرت ابراہیم سے وراثت میں ملا تھا حضرت اسحاق کو، اور حضرت اسحاق سے وراثت میں ملا تھا حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو۔ حضرت یعقوب نے اسی حریم جنت کا اور اسی ریشمی جنتی ریشمین کا وہ کپڑا بنا ہوا اس کو فولڈ کر کے کپڑے کے اندر کر کے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گلے کے اندر ڈالا کہ بیٹا یہ تعویذ کے طور پر ہم تمہیں پہناتے ہیں، اسے اپنے ساتھ رکھنا۔ ان بھائیوں نے وہ اوپر والا کرتا تو اتار لیا کیونکہ اس کا کچھ کرنا تھا ان کو، لیکن وہ تعویذ والا کرتا ان کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے اندر کیا ہے، وہ اسے ویسے ہی رہنے دیا۔ پھر ان کو باندھا، باندھنے کے بعد پانی میں ڈالا، کنویں کے اندر ڈالا۔ جب بیچ میں پہنچنے لگے یعنی بیچ کنویں میں پہنچے تو ان کے بھائیوں نے رسی کاٹ دی۔ اب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم، یعنی سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں گویا کہ یہ بیچ ہے، اب تھوڑا ہی سا پانی کا فاصلہ رہ گیا ہے، یہاں تک پہنچ چکے ہیں، اوپر بھائیوں نے رسی کاٹ دی ہے کہ نیچے گریں گے، پانی میں ڈوب کر کے ختم ہو جائیں گے۔ یہی ان کا مقصد بھی تھا کہ ان کو ختم کر دیا جائے۔ اب جب رسی کٹی اس وقت تک حضرت جبرائیل امی علیہ الصلوۃ والتسلیم سدرۃ المنتہا کے اوپر تشریف فرما ہے، موجود ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اے جبرائیل امی، میرے حبیب بندے یوسف کی رسی کاٹی جا چکی ہے، اب وہ پانی کی طرف جا رہا ہے، قبل اس کے کہ وہ پانی پہ پہنچے اس سے پہلے ہی تم جا کر کے اس کو اپنے پروں پہ بٹھا لو۔ چنانچہ ویسا ہی ہوا، ابھی پانی تک پہنچے ہی نہیں تھے کہ حضرت جبرائیل امی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے پروں پر لیا اور ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ جب پتھر پہ بٹھایا تو وہ تعویذ والا کپڑا جو تھا ان کے پاس اس کو حضرت جبرائیل امی نے کھولا اور کھول کر کے حضرت یوسف کو پہنایا، کیونکہ وہ جنتی کپڑا تھا۔ جیسے ہی اس کو کھول کر کے پہنایا گیا تو پورے کنویں کے اندر روشنی روشنی ہو گئی، منور ہو گیا، اندھیرا اس کا ختم ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر وحی نازل کی گئی، جس کو قرآن مجید نے یہ ذکر کیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، جب انہوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے وحی کی یوسف کو، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اے یوسف کبھی دخاطر مت ہونا، اپنا دل کم مت کرنا، تم اس مصیبت میں ہمیشہ نہیں رہو گے، تمہاری شان بہت بلند و بالا ہے، تم کو بہت اونچا اٹھنا ہے۔ یہ بھائی آج تم کو کنویں کے اندر ڈال کر کے گئے ہیں نا، کل وہی آ کر کے تمہارے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، تم سے بھیک مانگیں گے، اور وہ تم کو پہچانیں گے بھی نہیں، تم ان کو جان جاؤ گے لیکن وہ تم کو نہیں پہچانیں گے۔ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ، تم آج جو تمہارے ساتھ کر کے گئے ہیں نا یہ ساری چیزیں تم ان کو بتاؤ گے، کہو گے کہ تم نے اپنے بھائی کے ساتھ ایسا ایسا کیا ہے، ہاذا، یہ سب کچھ، وہم لا یشعرون، اور وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ یہ کون ہے۔ چنانچہ ویسا ہی ہوا تھا جب قحط سالی پڑی تھی کنعان کے اندر، اور پریشان ہو کر کے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے ان سارے بیٹوں کو بھیجا تھا مصر کے اندر۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم مصر کے بادشاہ بنا دیے گئے تھے۔ اس وقت یہ سارے لوگ جتنے بھی ہیں مانگنے کے لیے وہاں گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پہلی نظر میں پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں، پہلی نظر میں پہچان لیا، ان کو سب کچھ دیا۔ دیکھو رب تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ جس کو کل تک یہ فقیر سمجھتے تھے، غریب سمجھتے تھے اور اس کو سمجھتے تھے کہ اسے قتل کر دیا جائے، رب تبارک و تعالیٰ نے انہی کے سامنے بھیک مانگنے کے لیے ان کو پہنچا دیا۔ فرمایا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اے یوسف ان میں سے ہر ایک کو تم بتا دو گے ان کے معاملے کے بارے میں کہ تم نے ایسا ایسا کیا ہے، ایسا ایسا کیا ہے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور یہ تم یہ جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ یہ سامنے والا کون ہے جو بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن تم ان کو پہچان جاؤ گے۔ جب یہ سب کچھ کر چکے، چنانچہ وہ جو کپڑا تھا
جو اتارا تھا اس کو ایک بکری کا بچہ ذبح کیا، اور بچی کا بکرا ذبح کرنے کے بعد، وہ بکری کا بچہ ذبح کرنے کے بعد اس کا جو خون نکلا وہ خون اس کپڑے کے اندر کیا اور اٹھا کر کے لے گئے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس۔ وہاں جا کر کے ابھی گھر دور ہی تھا، زور زور سے چلانے لگے، زور زور سے رونے لگے، دہاڑے مار مار کر کے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم باہر نکل کر کے آئے، کیا ہوا اتنا روتے ہو تم لوگ؟ کیا تمہاری بکریوں کو بھیڑیا کھا گیا یا بکریاں تمہاری ختم ہو گئیں؟ کہا نہیں نہیں، روتے ہی روتے جواب دے رہے ہیں کہ نہیں ایسا تو نہیں ہوا ہے، ہاں بلکہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم ہی کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ وہ ذکر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وہ جو کپڑا تھا وہ کپڑا ان کو دیا اور کہا دیکھو آپ ہم کو مانیں گے تو نہیں کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہے نا، دیکھیے یہ خون ہے، یہ یوسف کا خون ہے اور بھیڑیے نے اس کو کھایا ہے۔ یہ کرتا آپ دیکھیے، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کرتے کو دیکھا، رونے لگے اور کہنے لگے کتنا ہوشیار بھیڑیا تھا وہ کہ اس نے میرے یوسف کو تو کھا لیا مگر کپڑے کو نہیں پھاڑا، اس نے کپڑا ویسا کا ویسا ہی ہے، اس کے اوپر کوئی بھی پھٹن، اس کو پھاڑنا بھول گئے تھے وہ، یہ بے وقوفی انہوں نے کی، پھاڑنا بھول گئے اور ایسی لے جا کر کے۔ بلکہ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ ایک بھیڑیوں کو پکڑ کر کے ساتھ لے کر کے گئے تھے اور اس کے منہ کے اوپر بکری کا خون لگا دیا تھا اور کہا آپ ہماری بات تو مانیں گے نہیں، لیجئے یہ بھیڑیا ہے، خود ہی پوچھ لیجئے اس سے، اگر آپ پوچھ سکتے ہو تو یہ اسی بھیڑیے نے آپ کے یوسف کو کھایا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس بھیڑیے کو اپنے قریب کیا اور اس سے پوچھا کیا تو نے میرے یوسف کو کھایا ہے؟ رب تبارک و تعالی نے اس بھیڑیے کو قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کا طریقہ اور بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اس بھیڑیے نے فصیح زبان میں حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ اے حضرت، نہ تو آپ کے یوسف کو میں نے کھایا ہے اور نہ کوئی دنیا کا بھیڑیا کسی نبی کے بیٹے کو کھا سکتا ہے۔ ایسا یہ جتنے بھی ہیں سارے کے سارے جھوٹ بول رہے ہیں، مجھے زبردستی پکڑ کر کے لے کر کے آئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، سارے گناہ جو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بھائیوں سے سرزد ہوئے کس بنیاد پر؟ حسد کی بنیاد پر۔ یہ ساری کی ساری چیزیں حسد کی بنیاد پر۔ یہ حسد بری چیز ہے۔ یہ دو چار باتیں آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ ارشاد فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جس سے کوئی نہیں بچتا، عموماً بچتا نہیں ہے۔ ایک حسد، ایک بدگمانی، حسد بدگمانی بدشگونی، حسد بدگمانی بدشگونی۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ عام طور سے لوگ اس سے بچتے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں یہ تین چیزیں بتائیں اور ان تین چیزوں سے محفوظ رہنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ ارشاد فرمایا جب حسد ہو جائے نا، یہ حسد ہو جاتا ہے، یہ بھی ایسی چیز ہے، یہ کیا نہیں جاتا، یہ خود ہو جاتا ہے، اور خاص طور سے اپنوں کے درمیان جلدی ہوتا ہے۔ یعنی دنیا کے لوگ کہیں سے کہیں نکل جائیں اس کو کچھ پرواہ نہیں ہوگی، لیکن اپنے ہی گھر کا آدمی کوئی زیادہ آگے نکل جائے تو بس اب پوچھئے نہیں، اور یہ خود بخود ہی ہو جاتا ہے، اور اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے۔ حسد کا کوئی علاج نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں تم سے حسد کرتا ہے تو جس وجہ سے جو نیک کام ہے، یعنی تم محنت کر رہے ہو، مزدوری کر رہے ہو اور اپنے آپ کو وہ بیٹھا رہتا ہے، کچھ کام نہیں کرتا ہے، اور تم رات دن 10 12 14 گھنٹے کام کر رہے ہو اور وہ 2 گھنٹہ کام بھی نہیں کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے تم کو ترقی عطا فرمائی ہے، اب تمہاری ترقی دے کر کے وہ تم سے جلنے لگے تو اس میں تم کیا کرو؟ کیا تم کام روک دو اپنا؟ وہ 12 گھنٹے کام کرنے سے جل رہا ہے تو کیا تم 10 کر دو، 12 کی جگہ تم 8 کر دو؟ نہیں، بلکہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ 12 کی جگہ کام کرنے سے جلتا ہے تم پھر 14 کرنے لگو، اس لیے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس کا علاج یہ نہیں کہ کم کرنا شروع کر دیجئے، کہا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ہر ایک انسان کے اندر ہو جاتا۔ فرمایا کہ حسد ہر ایک میں ہو جاتا ہے عموماً، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر حسد میں مبتلا ہو جاؤ کسی وجہ سے تو اتنا یاد رکھنا کہ بغض مت رکھنا اس سے۔ حسد ہو جاتا ہے، اگر کسی بھائی سے آپ کو حسد ہو گیا اس کے آگے بڑھنے کی وجہ سے، تو آپ نے نصیحت فرمائی اگر حسد ہو جائے، ہونا نہیں چاہیے،
کرنا نہیں چاہیے حسد، لیکن اگر ہو جائے تو اس سے بغض مت رکھنا، دشمنی مت رکھنا، اس کو ایسا مت سمجھنا کہ یہ ہلاک ہو جائے، ختم ہو جائے، میں رہوں اور یہ بالکل ختم ہو جائے، یہ مت کرنا، کم سے کم اتنا تو کرنا۔ دوسرا یہ بدشگونی اور بدگمانی کا، یہ بدگمانی کے اندر بھی لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر بدگمانی، ایسی چیزوں کے اندر جہاں کہیں پر بھی، جبکہ یہ کہا گیا ہے کہ بدگمانی سے بچو، ایاک وزن، بدگمانی سے بچو۔ بدگمانی مسلمانوں سے نہیں کرنی، لیکن ہو جاتی ہے عام طور سے آج کل کے زمانے میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایک صرف مثال میں بتا رہا ہوں سمجھانے کے لیے، تاکہ ایسی جگہوں پر بھی بدگمانی ہو جاتی ہے اور حالانکہ بات کچھ اور ہوتی ہے۔ ایک صاحب اپنے ہی ملنے والے، بہت چاہنے والے، وہ آئے، کہنے لگے کہ کل ہم آپ کے گھر آئے تھے اور بہت دروازہ نوک کیا لیکن دروازہ نہیں کھولا کسی نے۔ ہم نے کہا کہ کس ٹائم آئے تھے؟ تو انہوں نے بتایا یہ ٹائم آئے تھے۔ تو ہم نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں تھے۔ کہا گھر میں تو کوئی ہوگا کہ نہیں؟ میں نے کہا گھر میں بھی کوئی نہیں تھا۔ کہ نہیں، گاڑی تو آپ کی کھڑی تھی۔ تو میں نے کہا اچھا ہوا آپ نے ذکر کر دیا، ہماری اسٹریٹ میں میری ہی جیسی دوسری گاڑی بھی ہے، سیم کلر ہے، کنڈیشن بھی اسی طرح کی ہے، اور نمبر جتنے ہوتے ہیں نا اس میں صرف 2 نمبروں کا فرق ہے، باقی نمبر بھی ایسے ہی ہیں۔ کہا میں نے بھائی وہ میری گاڑی نہیں تھی، وہ دوسرے کی گاڑی ہے، وہ بھی ہمارے گھر کے پاس ہی پارک کرتا ہے۔ تو ہم نے کہا وہ میری گاڑی نہیں، اچھا کیا آپ نے ذکر کر دیا اس کو۔ تو کہا ہاں صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب سمجھ میں بدگمانی ہو گئی تھی نا، اور بدگمانی ایسی جگہ ہوئی اس نے سمجھا کہ میری ہی گاڑی ہے یہ، حالانکہ وہ میری گاڑی نہیں۔ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کبھی کبھی بدگمانی ہو جاتی ہے مسلمان سے، لیکن منع کیا گیا بدگمانی مت کرو۔ اگر کوئی نماز پڑھتے پڑھتے بھاگ رہا ہے تو اس سے یہ نہ کہو کہ کتنا بدتمیز ہے، نماز پڑھتے پڑھتے بھاگ رہا۔ ہو سکتا ہے کہ اسے کچھ وامٹ جیسی آ رہی ہو، وہ سوچتا ہو کہ مسجد کا فرش خراب نہ ہو جائے، اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلے میں ادھر چلا جاؤں۔ کوئی بھی بدگمانی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بدگمانی سے بچیو۔ تیسری بات بدشگونی سے بچیے۔ کہا اس کا علاج بھی ہے۔ پہلے زمانے کے لوگ بدشگونی زیادہ کیا کرتے تھے، آج کے زمانے کے اندر بھی جو غیر مسلم بہت سارے ہوتے ہیں ہندوستان میں خاص طور سے، وہ بدشگونی کو بہت مانتے ہیں۔ ان کے آگے سے کالی بلی نکل گئی، اب وہ سفر کرنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ کالی بلی کا نکل جانا بدشگونی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، اگر کوئی کسی چیز میں جس میں تم بدشگونی لیتے ہو، اس کا علاج یہ ہے کہ تم اسے کام کو کرو، یہ اس کا علاج۔ یعنی آپ سفر کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور سفر کرتے کرتے مثال کے طور پر کالی بلی آپ کی گاڑی سے نکل گئی، اب آپ کے ذہن میں، آپ کے گاڑی کے آگے سے آپ کے ذہن میں یار کالی بلی نکل گئی، اب یہ ہمارا سفر کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ سفر پہ جاؤ، یہی علاج ہے اس کا، کیونکہ اسلام میں بدگمانی نہیں ہے۔ نیک فعلی تو ہے اسلام کے اندر، لیکن اسلام میں بدفعلی نہیں ہے، نیک فعلی ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے گھر میں بیٹھے بیٹھے گلاس گر جاتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں یا اللہ خیر فرمائے، گلاس ٹوٹا ہے، گلاس کا ٹوٹنا اچھی بات نہیں ہے۔ نہیں، اسلام میں بدفعلی ہے ہی نہیں۔ اتنا بہترین مذہب ہے، دین ہے اسلام، اس میں بدفعلی ہے ہی نہیں، بدشگونی ہے ہی نہیں۔ بس فوراً یہ کہو انا للہ، تو پڑھنا ہی چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہم کو وہی پہنچے گا جو رب نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، ہم کو وہی پہنچے گا جو رب نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ اور ہر چیز کے اوپر تو پڑھنا ہی چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی بھی نقصان پہنچے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن اس طرح کی چیزوں پر اسلام میں کوئی بھی کسی طرح کی بھی بدگمانی، بدشگونی نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر بدگمانی ہوتی، بدشگونی ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی، عورت میں، زمین میں، اس میں بھی ذکر فرمایا۔ عورت میں جب نہیں ہے، زمین میں جب نہیں ہے، تو پھر کس اور چیز کے اندر ہوتی؟ یعنی کسی چیز میں بدشگونی نہیں ہے اسلام کے اندر۔ تو مسلمانوں کو، اچھا یہ بھی عجیب سی بات ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہم کو ہمیشہ سمجھایا ہے بدشگونی نہ کرو، بدشگونی نہ کرو، اتنی ہی زیادہ بدشگونی کرتے۔ اب اس کا کیا علاج ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سمجھاتے ہیں کہ بدشگونی نہیں ہے، پھر بھی بدشگونی لیتے ہیں۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں سنو الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، یہ جو حسد ہے، حسد یہ نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو کیا میں تمہیں ایک ایسے انسان کو نہ دکھا دوں جو جنتی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا ہاں یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ کہا دیکھو سامنے جو آ رہا ہے نا وہ جنتی، 100% جنتی جو آ رہا۔ سارے صحابہ کرام دیکھنے لگے ان کو، وہ شخص آئے تو دیکھا کہ ان کے چہرے سے ہاتھوں سے وضو کرنے کا پانی ٹپک رہا تھا اور ان کے بائیں ہاتھ میں اپنے شوز لے کر کے وہ آ رہے تھے، یعنی کہ شوز وغیرہ چیزیں بائیں ہاتھ میں رکھنی چاہیے، بائیں ہاتھ میں اپنے شوز لے کر کے وہ نکل کر کے چلے گئے، کہا یہ جنتی جو گیا ہے۔ دوسرا دن ہوا ایسا ہی تو فرمایا کیا میں تمہیں جنتی انسان کی صورت نہ دکھا دوں؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ پھر وہی آدمی آئے کہ ان کے چہرے سے ہاتھوں سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور ان کے ہاتھ میں شوز تھے ان کے۔ تیسرے دن پھر یہی ارشاد فرمایا اور وہی شخص آئے، 3 دن تک آپ نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عمرو بن عاص جو عظیم صحابی رسول ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں بھی تو دیکھوں کہ یہ انسان کون سے اچھے کام کرتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 3 دفعہ اس کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، 3 دن تک لگاتار، وہ بھی صحابہ کرام کو جس میں صدیق و عمر عثمان و علی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کون سا ایسا کام کرتا ہے؟ کہنے میں پیچھے چلا گیا اور جانے کے بعد ان سے کہنے لگا بھائی کسی وجہ سے انہوں نے ایک بہانہ بنایا بظاہر کہ میں تھوڑی سی ناراضگی ہے اور ہو سکتا ہے ہو، لیکن تحقیق اس کے بارے میں نہیں، کہ ہو سکتا ہے گھر میں ایسا ہو کہ گھر سے کچھ ناراضگی ہو گئی ہے اور گھر میں مجھے جانا نہیں ہے 3 دن تک، تو کیا تم 3 راتیں اپنے پاس ٹھہرنے کی مجھے اجازت دو گے؟ 3 راتیں میں آپ کے پاس ٹھہرنا چاہتا ہوں، گھر سے کچھ ناراضگی ہو گئی ہے۔ تو کہا ہاں بھائی کیوں نہیں، ہمارا گھر آپ کا گھر ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ ہمارے یہاں 3 دن تک رہیے۔ تو کہتے ہیں میرا مقصد یہی تھا کہ میں یہ دیکھوں کہ ان 3 دن میں یہ کرتا کیا کیا ہے۔ صحابہ کرام میں نیکیاں کرنے کا اتنا شوق و ذوق تھا، کوئی نیکی کرتا ہوا دکھائی دے تو دیکھتے تھے کہ یہ کرتا کیا ہے، کہ اس کو اللہ کے نبی نے 3 دفعہ جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ کہا میں رات کو ان کے یہاں پر ٹھہرا، دن کو تو میں کام کاج کرتا تھا اپنا، رات کو آ کر کے سویا کرتا ان کے یہاں، اور صرف سوتا نہیں تھا، رات بھر ان کو دیکھتا رہتا تھا کہ یہ کرتے کیا ہے، رات کو اتنا بڑا کوئی ضرور کام کرتے ہوں گے۔ کہتے ہیں مگر میں نے دیکھا کہ ان کو کوئی، میں سوچا کہ یہ رات کو 100-200 رکعت نماز پڑھتے ہوں گے، رات کو اٹھتے ہوں گے، تہجد کی نماز پڑھتے ہوں گے، بڑی بڑی نیکیاں رات میں کرتے ہوں گے، روتے ہوں گے، گڑ گڑاتے ہوں گے، تبھی تو 3 دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ کہتے ہیں مگر میں نے نہیں دیکھا، وہ آئے، آ کر کے کام کاج جو کر کے آئے تھے، تھکے ماندے، کھانا کھایا، عشاء کی نماز پڑھی، اس کے بعد سو گئے، تہجد کی نماز کے لیے بھی نہیں اٹھے وہ۔ لیکن ہاں جیسی فجر کی اذان سے پہلے اٹھے، اٹھ کر کے انہوں نے وضو وغیرہ کیا، اور میں نے یہ دیکھا کہ جیسی ہی وہ کروٹ لیا کرتے تھے تو کروٹ لینے کے ٹائم کہا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ، یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے ہر کروٹ لینے کے ٹائم۔ اور جیسے ہی انہوں نے اٹھے، اٹھ کر کے انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، وضو کیا اور مسجد کو چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو میں نے سوچا کہ اتنا کوئی بڑا کام تو نہیں کیا انہوں نے، میں تو سمجھتا کہ تہجد پڑھ رہے ہوں گے، 100-200 رکعت نماز پڑھی ہوگی انہوں نے۔ کہا ہو سکتا ہے کہ آج تھکے ماندے ہوں گے، کل ایسا کریں گے۔ کہا دوسری رات میں نے دیکھا سیم ویسا ہی کیا، کوئی زیادہ عبادات نہیں کی۔ تیسری رات بھی انہوں نے ویسا ہی کیا، کوئی عبادات نہیں کی۔ جب 3 دن گزر گئے تو کہا بھائی میں نے تیرے یہاں ٹھہرنے کا بہانہ کیا تھا، میں صرف دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ تو کون سی عبادات کرتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ تو جب آ رہا تھا نا تو 3 دن تک مسلسل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تیرے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی ہے، تو میں نے سوچا کہ تو کون سا عظیم کام کرتا ہوگا، مگر معاف کرنا میں نے تجھے ایسا کوئی بڑا کام کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا۔ میں سمجھا تو تہجد پڑھتا ہوگا، راتوں کو اٹھ کر کے 100-200 رکعت نماز پڑھتا ہوگا، لیکن تو نے ایسے کچھ نہیں کیا۔ تو کہنے لگے بھائی میں وہی کرتا ہوں جو تم نے دیکھا مجھے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کرتا ہوں۔ ہاں مگر ایک کام ہے میرا،
اور وہ یہ کہ میں کسی اپنے مسلمان بھائی سے دل میں حسد اور بغض نہیں رکھتا ہوں. بس اتنی بات ضرور ہے، وہ اندر چھپی ہوئی چیز ہے، وہ باہر کی نہیں ہے. میں کسی بھی مسلمان بھائی سے بغض اور حسد نہیں رکھتا ہوں. کسی کو دیکھتا ہوں کہ وہ اونچا جا رہا ہے تو دعا کرتا ہوں پروردگارا اسے اور اونچا کر دے، اور اگر ہو سکے تو مجھے بھی اس کی طرح اونچا بنا دے. میں کسی بھی مسلمان بھائی سے بغض نہیں رکھتا ہوں، حسد نہیں کرتا ہوں. کہنے لگے قسم رب کائنات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے تیرے لیے 3 دفعہ جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. یہی وجہ ہے، یہ ورنہ تو تیرے ظاہری اعمال تو اتنے بڑے نظر نہیں آ رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا لا حسد الا فی اثنین. لوگوں اگر حسد ہوتا تو صرف 2 چیزوں میں ہوتا، صرف 2 چیزوں میں، صرف 2 چیزوں میں حسد ہے. وہ حسد نہیں، رشک. یہ خیال رکھیے گا، ایک ہے حسد، ایک ہے رشک. رشک اور حسد بظاہر ایک جیسے لگتے ہیں لیکن حقیقتاً فرق ہے. رشک اور حسد میں فرق یہ ہے کہ حسد اس کو کہتے ہیں کہ کسی مسلمان بھائی کو، اپنے بھائی کو آپ نے بڑھتا ہوا دیکھا اور آپ یہ سوچیں کہ کسی طرح سے یہ نعمت اس سے ختم ہو جائے، چاہے ہمیں ملے نہ ملے مگر اس کے پاس سے ختم ہو جائے، یہ خراب ہو جائے، جو یہ اونچا جا رہا ہے یہ بالکل نیچے چلا جائے. یہ ہوتا ہے حسد اور یہ ہے حرام. اور رشک کہتے ہیں اس کو کہ اگر آپ نے دیکھا کہ کسی مسلمان بھائی کو کہ وہ آگے بڑھ گیا، اونچا ہو گیا اور آپ وہیں کے وہیں ہیں، تو آپ یہ کہیں کہ پروردگارا جیسا تو نے اسے کیا ہے ویسا مجھے بھی کر دے. یا یہ کہ آپ اس کی طرح آگے بڑھنا چاہیں کہ یہ اتنا اونچا ہو گیا میں بھی اتنا اونچا ہو جاؤں گا. یہ رشک ہے، یہ حرام نہیں ہے. گویا کہ یہ آپ اس کی طرح خود بھی بننا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا حسد نہیں ہے سوائے 2 چیزوں کے اندر، یعنی رشک صرف 2 چیزوں میں ہونا چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق. ایک تو وہ انسان جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے اور مشکاۃ شریف کے اندر ذکر فرمائی. ایک تو وہ انسان جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا اور اسے پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طاقت بھی عطا فرمائی. تو یہ اگر کوئی حسد کرنا چاہے نا، رش کرنا چاہے تو اس پہ کر سکتا ہے. اس پہ اے اللہ تو نے اس کو مال دیا، مال دے کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اس کو حوصلہ بھی عطا فرمایا، اس کی طرح مجھے بھی بنا دے. فرمایا ایک تو وہ انسان، اور دوسرا وہ انسان رجل آتاہ اللہ الحکمت فہو یقضی بها ویعلمها. ایک وہ انسان جس کو رب تبارک و تعالی نے حکمت عطا فرمائی، علم عطا فرمایا، اور وہ علم کے ذریعے سے لوگوں کے فیصلے کیا کرتا ہے اور ان کو علم سکھایا کرتا ہے. اس کے اوپر آپ رشک کر سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ حسد کر سکتے ہیں اگر حسد جائز ہوتا تو. اے میرے اللہ اس کو تو نے حکمت عطا فرمائی، یہ علم عطا فرمایا، یہ اپنی حکمت و علم کی بنیاد پر فیصلے کیا کرتا ہے، مجھے بھی تو اس کی طرح کر دے. یہ صرف 2 آدمی. ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم دب الیکم داء الامم قبلکم. اے لوگو تمہارے اندر تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں نا ان کی ایک بیماری آ گئی ہے. وہ بیماری پہلے بھی تھی اور تمہارے اندر بھی آ گئی ہے. کیا؟ ایک بیماری، 2 نام اس کے، الحسد والبغضاء. حسد اور کینہ، برا چاہنا. وہی الحالقہ، فرمایا وہ مونڈ دینے والی ہے. مونڈ دینے والا یعنی منڈا دینے والا، جیسے بال مونڈنے والی اس طرح ہوتا ہے، بلیڈ وغیرہ ہوتا ہے، کہ وہ مونڈ دینے والی ہے. فرمایا حالقۃ الدین لا حالقۃ الشعر. بالوں کو مونڈنے والی نہیں ہے، دین کو مونڈنے والی ہے. یہ جو بیماری ہے یہ دین کو مونڈنے والی ہے، دین کو ختم کرنے والی ہے. کوشش کیا کرو کہ اپنے آپ کو حسد سے محفوظ و مامون رکھو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی حسد سے، بغض سے، عداوت سے اور آپ کو بھی محفوظ و مامون رکھے اور مسلمانوں کا بھلا چاہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.